اچھا، یہ پولیٹیکل جو کہا گیا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں گے، پولیٹیکل ہوں گے، سینئر سیاستدان ہوں گے، تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ متفق ہے، کیونکہ پی ایم ایل این تو اس بات کے اوپر بہت سارے رہنما ان کے بڑے اوپنلی بات کر رہے ہیں کہ سینئر پولیٹیشین کو یا جو ایسا پولیٹیشین ہو جو کہ ٹیکنوکریٹ بھی ہو لیکن اس کو رکھا جا سکتا ہے، اس کو لگایا جا سکتا ہے نگران وزیر اعظم. آپ لوگوں کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں میں آسما تھوڑا سا ایڈکشن نہیں ہو گیا ہے، یہ تھوڑا ٹائم لگے گا نا. نون کا یہ ویو ہے، ہمارا یہ ویو ہے، نیوٹرالٹی کا مطلب ظاہر ہے سب چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ میں یہی ہونے لگا ہے نا کہ ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، وہ کسی کو جواب دیں. یہ کرٹیسزم بھی ہو جاتا ہے سیاستدانوں کا کہ ہم کو پھر وہ مشل اٹھانی پڑتی ہے جو بیچ میں آپ نے جواب دہی کے بغیر کی، مطلب یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. مگر دیکھیے وداؤٹ گیٹنگ انٹو کس کا نام آئے گا کس کا نہیں آئے گا کون، یہ سب کی اپنی اپنی پریفرنسز ہیں جی. کچھ سیاستدان پریفر کرتے ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹس پریفر کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ایسا بندہ ہو جو دونوں کو کیری کر سکے، ٹیکنوکریٹ کو بھی اور سیاستدان کو بھی. تو ہم اپنا تھوڑا سا تھوڑے دن صبر کر لیں اور ٹھوس ایشوز پر بات کر لیں تو بہتر نہیں ہوگا. میں بھی اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی ہوں. پورے دن میڈیا یہی کرتا رہتا ہے کہ بال کی کھال نکالتے جو، اور پھر وہ بات کہیں اور ہوگی کل نا، بات بالکل کہیں اور ہوگی. تو آپ اتنا ویلیوبل ایئر ٹائم اور نہیں، بالکل شہری بہت سارے موضوعات پہ بات کرنی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ابھی سے ریومرز بھی ہیں اور گیس بھی چل رہا ہے. یہ تو ہفتے 10 دن کی بات ہے، سیٹل ہو جائے گا. فائدہ کیا پورے شوز ہم اس پہ کریں اور کوئی کنکلوژن تو نہیں نکلنا ہے نا میرے آپ کے سوچ میں. بالکل صحیح بات ہے، لیکن بس میں اس لیے ڈار صاحب کا نام اگر آ بھی جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، تو کل آپ نے کہا کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ان کی جانبداری تو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ پروسیس پورا ہونے دیں. میں پھر کہوں گی کہ کوئی جسارت نہیں کر سکتا منع کرنے کی. پھر خواجہ آصف نے بھی آ کے بات چیت کی ہے، وہ ان کی ثوابدید ہے اور میری ثوابدید اور میری پارٹی کی ہے. مگر ہم نے کسی پر دروازہ نہیں بند کہ ہم پرانی جمہوری پارٹی ہیں، ہم کسی پر دروازہ نہیں بند کرتے. کوئی چیز حرف آخر نہیں بن جاتی. اس طرح یہ تو نیگوسیشن پروسیس ہے، یہ کوئی آئین کو کراس کرنا نہیں ہوا جی. ریڈ لائن تو آئین کو کراس کرنا ہوتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا اسی لیے کہنا ہے کہ آپ اس کو جو مدت رکھی گئی ہے آئین میں اس کے مطابق چلیں. اس پر قیاس ختم ہونا چاہیے اور اس پر ایک اگریمنٹ سب میں ہونا چاہیے جی. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو سیکشن 230 کی بات ہو رہی ہے الیکشن ایکٹ کے، اس کے اندر اختیارات بڑھانے کی بات ہے نگران سیٹ اپ کے، تو اب ظاہر ہے ابھی چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں، آج بھی پہ ٹیبل ہونی تھی چیزیں، پھر وہ کل پہ ڈال دی گئی ہیں یا التوا کا شکار ہوئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختیارات ناگزیر ہیں یا یہ ضروری اس لیے سمجھے جا رہے ہیں کہ کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں نگران سیٹ اپ نے؟ وہ کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ منٹ تک پاکستان ایک کہ آئی ایم ایف پروگرام کس تعطل کا شکار تھا، کس طرح اسے بند کیا گیا، کس طرح ایک حکومت نے اس کو منسوخ کیا، اپنے معاہدے کو، اپنے ہی لکھے ہوئے تحریری معاہدے کو خود ہی وہ کاغذ کی طرح پھاڑ کے چلے گئے. اور پاکستان کو پھر جس نہج پہ چھوڑا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی آپ کے کنٹریکچول اگریمنٹ پر، آپ کے بیان پر، آپ کے وعدے پر اب یقین کرنے تیار نہیں. یہ مارکیٹس اور ملٹی لیٹرل اگریمنٹس جی اعتماد پر کی بنیاد پر چلتے ہیں. مارکیٹس کانفیڈنس پہ چلتی ہیں، اگریمنٹس کانفیڈنس پہ چلتے ہیں. آپ اگر رائٹنگ میں بھی دے رہے ہیں اور پھر آپ نے اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر آپ کے فائنانس منسٹر بھیجتے ہیں جی صوبوں کو یہ لیٹر کہ اس اگلی حکومت جب آئی اس کا روکو آئی ایم ایف اگریمنٹ. یہ تو کہیں کی نہ ٹریننگ ہے نہ طریقہ ہے جی. تو ظاہر ہے دنیا کے ادارے جو اب آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جن کو ہم نے بار بار اعتماد دینا ہو، وہ کہتے ہیں اب آپ نے مشکل سے لاسٹ منٹ یہ کام کیا، ملک کو بالکل ڈیفالٹ کے نہج سے بچایا، اور اب آپ کالی گھاؤ سے نکال کے لائیں ایک اور انسرٹنٹی کے پیریڈ میں آپ جا رہے ہیں. اور ہمیں پتہ نہیں کون، اب کتنی ہم گارنٹیز لیں کہ جی آسما آئے گی، آسما شرازی ہوگی کیئر ٹیکر فلاں، اور وہ آپ کی ہر بات پر
ہمارے جو کنٹریکچوئل اگریمنٹس ہیں وغیرہ جو منصوبے ہیں وہ ان کی پاسداری کرے گی. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا آپ کی خود الیکٹڈ گورنمنٹس نے اپنی اگریمنٹس کی پاسداری نہیں کی سیاست کے پیچھے اور اپنی انا کے پیچھے, تو ہمیں کیا پتا پاکستان کیا کرے گا. ان کی نظر میں تو یہ پاکستان ہے نا, وہ تو یہ نہیں سوچ رہے کہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر باہر جا کے کہتے ہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں, ملک کے باہر جا کے تقاریر فرماتے ہیں اور آدھا میرا ملک کرپٹ ہے, آدھا میرا ملک کیسا ہے, چور ہیں, ڈاکو ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اور پھر وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں جانے سے پہلے ایک بارودی سرنگ لگانے کے لیے نئی گورنمنٹ کے لیے. تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ اب پاکستان میں کیا ایک طرز چلا ہے, یہ کیا میچورٹی ہے, ہمیں پتہ نہیں. تو یو ہیو ٹو گیو, اس صورتحال میں آپ کو کمفرٹ دینا پڑے گا. انٹرنیشنل جتنے بھی آج ابھی بھی میٹنگ یہی ہوئی ہے 4RF اور جنیوا کانفرنس کے سارے لوگوں کے ساتھ ہم یہی کر کے اٹھیں, سب نے اعتماد دکھایا, لیکن آپ کو فیصلہ سازی میں ایک سرٹنٹی, ایک تسلسل پیدا کرنا ہوگا. آخرکار جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اکنامک چارٹر ہو, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بنیادی باتوں پر آپ کچھ فیصلے کر لیں تاکہ عوام کو ایک تسلسل میں تقویت ملے, کیونکہ یہ اونچ نیچ سے تکلیف ہوتی ہے, انفلیشن بڑھتا ہے, لوگوں کے جیبوں پر ایک دباؤ پڑ رہا ہے, بہت تکلیف دہ. اور پھر ٹھیک ہے آپ آسمہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم منشور پہ اپنے کوئی لیفٹ آف سینٹر ہے, کوئی رائٹ آف سینٹر ہے, کوئی ریٹیلرز کو فیور کرے گا, کوئی مزدور کو فیور کرے گا. یہ جھنڈے تو گڑتے ہیں الیکشن میں, پارٹیوں کے ہوتے ہیں, لیکن سٹرکچرل چیزوں پر تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ایک اگریمنٹ سائن کیا, میں کہوں کہ جی یہ تو بالکل مجھے برداشت نہیں ہے. اس کے لیے سرٹینٹی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہونی چاہیے اور نگران سیٹ اپ کو. اچھا میں اس پہ اس کی انٹرپریٹیشن مختلف, جی یہ ظاہرہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور جنرل دونوں جماعت, ہاں یہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے, جی جی, مگر یہ میرا بہت دنوں سے پوائنٹ آف ویو, میں نے دیکھا ہے کس طرح حکومتیں تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں اور کریڈیبلٹی لاس ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل شہریہ بیسی آپ ہی کی جماعت میں ظاہر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن رضا ربانی صاحب کا مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین میں آپ گنجائش پیدا کریں کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اختیارات لے کے آ جائے.